واجب ہے، اگر وہ وصیت شرعی اعتبار سے صحیح ہو تو اس کو پورا کریں گے، اگر پورا نہیں کریں گے تو یہ ورثاء قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی حد بندیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ لمٹ رکھا ہے، یہ جو حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس کے اندر اپنے دماغ سے کام مت لینا، اس کے اندر یوں نہیں کہنا کہ لاجک یہ کہتی ہے، عدالت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے، فرمایا نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، تلک حدود اللہ، یہ آپ کے پیدا کرنے والے اللہ کی حد ہے، اس نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو وہ باغات مل جائیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس آدمی نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اس کے حدود سے تجاوز کر گیا، آگے نکل گیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کو بڑا ہی ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اب میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ جب میراث کا مسئلہ آ جائے تو تم میراث کو اسی طرح تقسیم کرنا جیسے میں نے حکم دیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کرو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر کمی کوتاہی نہیں کرو گے اور اس کو پورا ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر انعام بھی رکھا ہے کہ جنت ملے گی، باغات ملیں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب جو آدمی اللہ کے قوانین کو غلط قرار دیتا ہے اور وہ ان کو یوں کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ تو بڑے ظالمانہ قوانین ہیں، یا پھر جو ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ بھی کوئی تقسیم کا کام ہے، یہ بھی کوئی تقسیم ہے جس طرح قرآن پاک میں نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی تو کافر ہے، اور کافر کے لیے تو ابدی سزا ہے، وہ دوزخ ہی میں جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن بے عمل ہیں، وہ اس طرح وصیت پر، اس طرح حکم پر عمل نہیں کرتے، لیکن نہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور نہ اس کو ظالمانہ کہتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ بھی سزا کے مستحق تو ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، جب اللہ چاہے گا تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ وراثت کے کچھ مسائل تھے جو انتہائی ضروری ہیں، جن کا سیکھنا، جن کا سمجھنا اور جن پر عمل کرنا یہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کو بڑے احتیاط کے ساتھ اور کسی عالم سے پوچھ کر، کسی مفتی سے فتویٰ لے کر شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ اس دنیا کی زندگی میں اس حق سے سبکدوش ہو جائے اور آگے پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ تو یہ ضروری بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وراثت کے اندر فضول خرچیاں کرتے ہیں، مثلا ایک تو مسجد میں چارپائی پڑی ہوتی ہے جس پہ میت کو ڈال کے قبر پہ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی میت کے مال میں سے ایک اسپیشل چارپائی بناتے ہیں جو بڑی بناوٹ، بڑی اس کے اندر بہت خوبصورت کر کے اس کو بناتے ہیں، یا پھر اس کے لیے اسپیشل چادر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اس کے اوپر کافی بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ ایک چادر تو وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی کمیونٹی مشترکہ طور پر لے کر مسجد کے کونے میں رکھ دیتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے اس کے ورثاء دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسی میت کے مال میں سے بڑی قیمتی چادر لے کر جو ہے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسراف ہے۔ یہ بھی اگر اس کے ورثاء میں نابالغ بچے ہیں تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بغیر اجازت کے اگر اس کے مال میں سے یہ تصرف کیا جائے گا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔
اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک مولوی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی 40 دن تک اس قبر پر آ کر بیٹھنا اور قرآن پاک پڑھنا، آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، ایصال ثواب کی نیت سے، اور وہ پیسہ بھی اسی میت کی جو وراثت ہے اس میں سے دیا جاتا ہے، وہ مشترک مال میں سے دیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا، اجرت کی نیت سے جو آدمی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو تو خود اپنا اس کو ثواب نہیں ہوتا تو کسی دوسرے کو کیسے ثواب پہنچائے گا، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں کے اندر حیلہ اسقاط کرتے ہیں، وہ کچھ مال اسی میت کے مال میں سے لے کر اور اس کے میت کے اوپر گھما پھرا کر پھر جو وہاں پر موجود غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ گندم غلہ جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں اس انداز سے، اسی میت کے مال میں سے، اس کے فوت ہونے کے بعد اور وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے اس کے مال سے، یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس کے مال کو تقسیم ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی نابالغ لڑکا لڑکی ہو اور اس کا پورا حصہ ہے اس کے اندر، اگر کوئی بالغ وارث جو ہے بغیر اجازت کے، اور اجازت کا ان کے اعتبار ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو بالغ نہیں ہے، اگر بغیر ان کی اجازت کے یہ تقسیم کرے گا تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا میت کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو ضروری تجہیز و تکفین ہے اگر وہ ورثاء اپنی طرف سے کرتے ہیں تو بڑی مہربانی، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میت کے مال میں سے کر دیا جائے تو اس میں سے بھی کر سکتے ہیں، شریعت ان کو حق دیتی ہے، لیکن جو ضروری کام ہے، ضروری کام، اس کے اندر اس کا کفن ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر اس کی قبر کی جگہ ہے، اگر وہ خریدنی پڑ رہی ہے تو اس کو خریدا جائے، اور پھر اس کے دفن کے لیے جو اخراجات ہیں وہی صرف اور صرف وہی اس کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہیں، اضافی بناؤ سنگار یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ایک قیمتی باکس بنانے کے لیے اس میت کے مال کو تقسیم کرنا یا خرچ کرنا یہ مال مشترک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تصرف کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ تو ہم اور پھر اسی طرح بہت دنوں تک اس کے مال کو تقسیم بھی نہیں کیا جاتا، اب اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، اب وہ کھانا بھی اسی کے مال سے بنتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کے اندر لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، پھر اس قرآن خوانی کے اندر بھی اسی آدمی کے مال میں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا میرے باپ کا انتقال ہوا، اب اگر میں اس کا بیٹا ہوں تو اگر میں اپنی طرف سے اگر کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں تو شریعت اجازت دیتی ہے، میں لوگوں کو بلا کے کھانا بھی کھلا سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب بھی توفیق ہو جائے میں کسی کو بلا لوں اپنے گھر، کسی غریب کو بلا لوں یا کچھ لوگوں کو دوستوں کو بلا کر ان کو کھلا کر ایصال ثواب اپنے والد صاحب کے لیے کر دوں یا قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب جو پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب اسی مال کو اگر ان لوگوں کے اوپر تقسیم کیا جائے، قرآن خوانی کے اوپر تقسیم کیا جائے یا 40 دنوں کے بعد جو بہت سا کھانا بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا کھلایا جاتا ہے اس پہ تقسیم کیا جائے، تو یہ سارے کی ساری بدعات ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ورثاء کا حق ہے جو مارا جا رہا ہے، اس کھانے کا پکانا بھی جائز نہیں اور کھلانا بھی جائز نہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا